یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مزمل و مدثر کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر ماہتاب شک ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پڑا، وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی، فدا ہو ابی و امی کے ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، کس ذات گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، وہی جس کے ثنا کا خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو آئیے ایک بار فرط عقیدت سے جھوم جھوم کر پڑھے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق مروت سے عاری، اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کے تمام سرحدیں پار کر چکے، حور ضیاء قتل و غارت گری روش کا معمول تھا، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے، قبیلہ قبیلہ کی باتوں پہ جھگڑا، قبیلہ قبیلہ کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب نوشی، زناکاری، عصمت دری، زمین فروشی، آبرو ریزی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا، بیت اللہ حرام میں 360 بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھر گھر خاندان خاندان خصوصی بت تھے۔ قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نائب خدا تھا۔ الغرض ہر طرف بد امنی کا دورہ تھا، انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، عزت و کرامت کی کلیاں مرجھا گئی تھی، شرافت کے پھول کملا چکے تھے، مروت و محبت کے سوتے خشک ہو گئے تھے، احساس و شعور مردہ ہو چکے تھے، ضلالت و جہالت کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا، اخوت و مساوات کی جگہ نفرت و عداوت اور عدل انصاف کی جگہ ظلم و بربریت کا رواج تھا، نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، جہالت ہی جہالت، شقاوت ہی شقاوت، عداوت ہی عداوت کا منظر تھا۔ اسی منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر بر میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد غالب آ گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا کمال تھا، ایمان و توحید کا جمال تھا، جس نے پتھروں کو موم کر دیا اور ریگستان عرب کو چمنستان اسلام میں بدل دیا، یہاں تک کہ راہ زن راہبر بن گئے، بدبخت نے ایک بخت بن کر چمکے، اور جب تربیت گاہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر پرچم اسلام لہراتے ہوئے روم، فارس، افریقہ اور شام میں پہنچے تو نصارہ نے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر بے شک کہا، ما کان اصحاب عیسیٰ ما کان اصحاب عیسیٰ بافضل من ہؤلاء، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری بھی ان سے افضل نہ تھے، چنانچہ درندوں نے ان کی اطاعت کی، ہواؤں نے ان کا حکم مانا، اس لیے کہ وہ رسول خدا کے دیوانے تھے، نور خدا کے متوالے تھے، راہ حق کے مسافر تھے، دربار کبریا میں پیشانیاں جھکانے والے تھے، رات کی تاریکیوں میں خدا کو یاد کرنے والے تھے، انہوں نے زندگی کا راز جان لیا تھا، اپنے خدا کو پہچان لیا تھا، اور توحید کا ترانہ ان کے لبوں پر مچلتا رہتا تھا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی قوم تیار کر دی تھی،
اور کفرستان میں ایمان و توحید کے مت والوں کا ایک لشکر تیار کر دیا تھا، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد کیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجوم ہدایت قرار دیا، اور تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی کوئی راہ نہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما علينا إلا البلاغ۔